اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب ختم ہوتا ہے تو اس کے اگلے روز عید الفطر منائی جاتی ہے۔ اس مناسبت سے آج درس حدیث میں عید الفطر کے مسائل کا بیان ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدوں کا ذکر فرمایا اور پھر فرمایا اما یوم الفطر ففطرکم من صومکم، کہ پہلا دن عید الفطر کا ہے اور یہ دن وہ ہے جس دن مسلمان روزہ نہیں رکھتے۔ تو گویا جس طرح رمضان کے دنوں میں روزہ رکھنا لازم اور فرض ہے، جب رمضان کا مہینہ مکمل ہو جائے تو اگلے دن عید الفطر کے روز ہرگز روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ بہت ساری احادیث ہیں، میں ان احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک اور حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الفطر یعنی رمضان کے بعد آنے والی عید قدر دیر سے ادا کی جاتی ہے، جبکہ عید الاضحیٰ جو بڑی عید کہلاتی ہے، قربانیوں کی عید ہے، وہ نسبتاً جلدی ادا کی جاتی ہے۔ اور نماز کی ادائیگی کے بارے میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہم اصابہم مطر فی یوم عید فصلی بہم رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العید فی المسجد، کہ ایک بار ایسا ہوا کہ عید کے روز بارش ہو گئی، اور اس زمانے کے لحاظ سے اگر بارش ہو جائے تو لوگ باہر جمع نہیں ہو سکتے، مارکی یا ہال کا انتظام نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں عید کی نماز ادا فرمائی۔ اس سے پتہ لگا کہ عام طور پر عید کی نماز باہر ہونی چاہیے حالات کے مطابق، لیکن اگر مسجد میں کسی وجہ سے ادا کرنی ضروری ہو تو اس کے پڑھنے میں ہرگز کوئی حرج نہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بیان فرمائی کہ عید کے دن خاص طور پر غسل کرنا اور جسم کی صفائی کا خیال رکھنا اور خوشبو کا استعمال کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ جس طرح جمعے کے بارے میں بھی اسی قسم کی تعلیمات ہیں، تو آپ نے یہ فرمایا کہ یا معاشر المسلمین ھذا یوم جعلہ اللہ لکم عیداً، کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے یہ دین عید کا دن ایک جمعے کو عید کے دن کی طرح بنایا گیا ہے۔ فاغسلوا وعلیکم بالسواک، ایک تو یہ کہ تم اپنے جسم کو پاک صاف کرنے کے لیے وضو کرو اور غسل کرو، وعلیکم بالسواک، اور خاص طور پر دانتوں کی صفائی کا خیال رکھو۔ اور پھر اس کے بعد مزید ایک حدیث میں فرمایا کہ علی کل مسلم الغسل یوم الجمعہ، کہ جمعے کے دن ہر مسلمان پر غسل کرنا واجب ہے، سوائے کوئی ایسی مجبوری ہو کہ یہ بات ممکن نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ وَأَن يَلْبَسَ مِن صَالِحِ ثِيَابِهِ، کہ وہ جو اچھے قسم کے لباس یا کپڑے موجود ہوں وہ پہنے۔ لازم نہیں کہ نیا لباس ہو، لیکن اگر نیا لباس میسر ہو تو ضرور اس کو استعمال کرنا چاہیے، ورنہ صاف ستھرا دھلا ہوا لباس اس روز پہننا چاہیے، کیونکہ مجلس میں جانا ہے۔ اس لیے ایک اور ہدایت یہ ہے کہ ان کانا لہو طیب مس من ہو، کہ اگر گھر میں کوئی خوشبو میسر ہو تو اس کا لگانا بھی ضروری ہے۔ مقصد دونوں باتوں کا یہ ہے کہ عید کے لیے جاتے ہوئے بڑا مجمع ہوتا ہے، اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے بدبو پیدا ہو، تعفن پیدا ہو یا لوگوں کے لیے تکلیف کا موجب ہو۔ پھر جیسے ذکر آ چکا ہے کہ عید والے دن کھانا چاہیے،
کھانا کھا کر نماز عید کے لیے جانا چاہیے، عید الفطر کا۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ لا یغدو یوم الفطر حتیٰ یاکل تمرات، کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ لازمی طور پر کچھ کھجوریں کھا لیا کرتے تھے۔ وکانا یاکلہن وطرن، اور یہ بھی کہ آپ طاق کی تعداد میں کھایا کرتے تھے، یعنی 1، 3، 5، 7 اس حساب سے طاق عدد میں برکت رکھی گئی ہے، اس کا اہتمام بھی کرنا ضروری ہے۔ اور پھر عید کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ من السنت ان یخرج الی العید ماشیا، کہ اگر ممکن ہو اور حالات اجازت دیں تو جہاں انسان نے جب عید کے لیے جانا ہے تو وہ چل کر جائے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ اگر دور ہے تو کار میں یا کسی اور سواری میں جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس کا بھی کچھ حصہ چل کر جانے میں شامل ہو جائے تو یہ باعث برکت ہے۔ یہ بھی ایک انداز ہے کہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے اور اس کے ذکر کو بلند کیا جائے۔ پھر نماز کا طریقہ بھی حدیث میں بڑی وضاحت سے بتایا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز ادا فرماتے فصلی رکعتین، تو 2 رکعتیں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ لم یصلی قبلہما ولا بعدہما، ایک یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ نماز عید سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے بعد فوری طور پر نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ صرف 2 رکعت جو سنت کی نماز ہے، وہ عید کی نماز ہے، وہ ادا کی جاتی ہے۔ اور اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شہدت صلاۃ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم عید، کہ ایک بار میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز پڑھی، فبدا بالصلاۃ قبل الخطبۃ، تو عید کی نماز میں پہلا فرق یہ ہے کہ اس عید کے موقع پر نماز پہلے ادا کی جاتی ہے اور خطبہ اس کے بعد ہوتا ہے۔ یہ گویا جمعے کے ترتیب کے لحاظ سے بالکل الٹ ہو جاتا ہے، پہلے عید کی نماز پھر اس کے بعد خطبہ۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ عید کی نماز بغیر اذان ولا اقامت، کہ عید کے موقع پر نہ کوئی اذان ہوتی ہے اور نہ اقامت ہوتی ہے۔ اس کا اصول یہ ہے کہ اقامت ان نمازوں اور اذان ان نمازوں میں دی جاتی ہے جو فرض نمازیں ہیں، لیکن جو فرض نہیں اس کے لیے یہ بات نہیں، اور عید انہی نمازوں میں شامل ہے، یہ سنت نبوی ہے۔ فلما قضى الصلاۃ، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مکمل کر لیا، قام متکئا علی بلال، کہ آپ حضرت بلال کے کندھے پر سہارا لیتے ہوئے آپ کھڑے ہوئے، فحمد اللہ، پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، واسنا علیہ، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، وہ واعظ الناس، لوگوں کو واعظ کیا، وذکرہم وحثہم علی طاعتہ، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر پر اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کی نصیحت کی۔ ثم قال ومضى النساء، اور اس کے بعد عورتوں کی طرف بھی تشریف لے گئے اور حضرت بلال بھی آپ کے ساتھ تھے۔ فامرہن بتقوی اللہ وواعظہن وذکرہن، وہاں جا کر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو تقوی کی نصیحت کی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی نصیحت کی۔ یہ صورت اس طرح ہے کہ جب لاؤڈ سپیکر وغیرہ کی سہولت نہ ہو تو پھر عورتوں کی طرف بھی جا کر تھوڑا سا خطبہ دیا جاتا ہے، یہ سنت نبوی سے ثابت ہے۔ لیکن آج کل چونکہ عام طور پر اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو ایک ہی خطبہ سب کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں تکبیرات بھی زائد کی جاتی ہیں جن کا ذکر آتا ہے حدیث میں، کہ پہلی رکعت میں جب کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کے بعد 7 بار ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیے جاتے ہیں اور 7ویں بار پھر باندھ لیے جاتے ہیں۔ دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیرات کی جاتی ہیں پہلی تکبیر اللہ اکبر کے علاوہ۔ پھر ایک اور مسئلہ اس کا یہ ہے کہ عید کے لیے جب انسان نکلے تو اسے جاتے ہوئے تکبیرات پڑھنی چاہیے، اور حدیث میں آیا ہے کہ اپنی عیدوں کے دن کو تم تکبیرات کے ذریعے زینت بخشا کرو
اور الفاظ اس کے حدیث میں یہ آتے ہیں زینوا اعیادکم بالتکبیر، کہ تکبیرات سے اپنی عیدوں کے دنوں کو تم مزین کرو، خوبصورت بناؤ۔ عید کے الفاظ یہ ہیں، تکبیرات کے الفاظ یہ ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور پھر یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے جاتے اور آتے ہوئے رستہ بدلنے کا بھی ذکر آتا ہے۔ اس کی حکمت یہ نظر آتی ہے کہ ایک تو ایک عید کی عبادت مختلف جگہ پر ہوگی، تکبیرات کا بھی ورد مختلف جگہوں پر ہوگا، اور ساری دعائیں کی جائیں گی، لوگوں کو عید کے دن کا پتہ لگے گا، غیر مسلموں کو بھی، تو یہ بھی پہلو ہے۔ اور تکبیرات زیادہ سے زیادہ مختلف جگہوں پر پڑھنے کا ثواب بھی ہوگا۔ عید کے موقع پر جب مبارکباد دینے کا موقع آتا ہے تو کس طرح مبارکباد دینی چاہیے، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کہنا چاہیے کہ تقبل اللہ منا و منکا، کہ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے اور آپ کی طرف سے بھی قبول کرے۔ گویا جو عبادات دعائیں کرنے کی توفیق ملی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو قبول کرے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جب عید کی نماز کے بعد انسان واپس آئے تو رستہ بدل کر آئے، یہ بھی سنت میں ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ جگہوں سے گزرتے ہوئے لوگوں کو عید کا پتہ بھی لگے گا، ذکر الہی بھی ہوگا، تکبیرات بھی ادا ہوں گی، اور زیادہ جگہ پر گویا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی حمد بیان کرنے کا موقع ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے عید الفطر کا دن بہت مبارک کرے۔ اور حدیث کے مطابق میں سب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ تقبل اللہ منا و منکا، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے ہماری دعائیں، التجائیں اور عبادتیں قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔